گلوبل اسموتھ فلوٹیلا جو ہے اس پہ اسرائیل نے جب سارے جہاز اریسٹ کر لیے ہیں یا سارا جتنے بھی لوگ تھے اس کو ابڈکشن کی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے نا پوری انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی وہاں پہ گئی اور کافی جو ملک ہیں اس میں مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، اس پہ کیا عمل دیں گے؟ 5 پاکستانی بھی ہیں اس میں، اسپیشلی سینیٹر مشتاق بھی ہیں اس میں۔ اللہ مریم نواز کو، زرداری کو، شہباز سب کو سزا دے۔ سینیٹر مشتاق کو ان لوگوں نے کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں جب بھی مظاہرے ہوتے تھے یہ لوگ جیل میں ڈال دیتے تھے جب فلسطین کے حق میں تھے۔ یہاں اسلام آباد میں ایک بدتمیز کو ایسے چھوٹا ایک لڑکا تھا، اس نے ان کو یوں کر کے کہتا ہے کہ جاؤ فلسطین اگر تم اتنے ہی مسلمانوں کے دوست ہو۔ پہنچ گیا نا وہ سینیٹر مشتاق، سب کے منہ کالے ہو گئے۔ اب ان کی سٹیٹمنٹ ان کے حق میں آ رہی ہے، شہباز بھی کہہ رہا ہے، دوسرا بھی کہہ رہا ہے، میں کئی منافقین۔ جس شہباز شریف نے نام لیا ہے ٹرمپ نے کہ ہمارے ساتھ سائن کیا، کیا سائن کیا؟ میں تو حیران کہ آپ پاکستانی کمٹ کرو اسرائیل کے ساتھ۔ وہ پھر جب انہوں نے وہ پڑھا، ماشاء اللہ پڑھے لکھے خان نے کیا کہا تھا، نہ پڑھے لکھے نہ ان کو پڑھے لکھنے بننے کا شوق ہے۔ جب انہوں نے اگریمنٹ پڑھا ان کی جان نکل گئی۔ پھر اب آج اسمبلی میں اتنی بڑی پھڑ پھڑی کی ایکسپلینیشن دی، جی وہ ہم نے پڑھا، پھر ہمیں اس نے اشارہ کیا، پھر شمع جنیجو تو ایسی نہیں تھی، وہ ویسے نہیں تھی۔ بھئی کون ہے شمع جنیجو؟ کوئی بھی نہیں جانتا اس کو، آپ نے اس کو آنٹی بنایا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، پھر ہم نے یہ کیا۔ یاد رکھو سچے کی ایک بات ہوتی ہے اور جھوٹے کی 10 باتیں ہوتی ہیں۔ آج اسمبلی میں جتنا جھوٹ بولا ہے مریم نواز کے بہن کے سسر نے، اسحاق ڈار نے، ہی cut a sorry figure on Palestine. He embarrassed Pakistan, he embarrassed Pakistani army, he embarrassed the chief, he embarrassed the prime minister, he embarrassed everyone. میرا prime minister تو نہیں ہے، Form 47 والا ہے۔ But let me tell you، میں اسرائیل سے کیا گلہ کروں گی جو اپنے سارے بکے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ اندھے ہو؟ آپ کا کام نہیں کہ کاغذ پڑھو جو دستخط کرو انٹرنیشنل لیول پہ فلسطین کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ نے پڑھے بغیر وہ دستخط کر دیا؟ اور جھوٹ کیا بولتے نہیں نتنیاہو نے بعد میں وہ کیا، ایڈٹ کیا بعد میں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، ہم سب انگریزوں کے ساتھ 10 سال نوکریاں کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ویسی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، وہ آپ سے وہی سائن کرواتے جو انہوں نے سائن کروانا ہوتا ہے آپ سے۔ ابھی حماس نے جو ہے وہ معاہدہ ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس سچویشن کو آپ مشرق وسطیٰ میں آپ جو آئندہ صورتحال ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ حماس الیکٹڈ، سلیکٹڈ نہیں ہے، انہوں نے، وہ بھی فارم 45 والے ہی ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، فلسطینی لوگ پیلسٹینین اتھارٹی کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح حماس کو مانتے ہیں، تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بیسکلی فلسطین کی نسل کشی کا اس پہ ٹھاپا ہے، یہ کہ آپ غزہ خالی کریں گے، آپ ویسٹ بینک خالی کریں گے، ہم کیوں کریں اپنی نسل کشی، اپنی زمین کیوں چھوڑیں؟ تو کیا پاکستان ان حالات میں کہہ سکتا ہے کہ وی ریکگنائز اسرائیل، وی ریکگنائز 2 اسٹیٹ ابراہیم اکارڈز، وی ریکگنائز اسرائیل اینڈ پیلسٹائن؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، قائد اعظم کے الفاظ پہ تگڑے ہو جائیں۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا آن پری بارڈرز، یہ جو ان کے تھے پری جارڈینین آکوپیشن بارڈرز، اس کے کوئی، جیروشلم از گوئنگ ٹو بی دی کیپٹل آف پیلسٹائن ناٹ اسرائیل، سوری۔ تو آج ساگ ڈالنے کا تو ہمارے قائد اعظم والی پالیسی ہے، آپ اس کو آپ کو جی جی، اعتبار تو نہیں ہے؟ پشتو ہم کہتے ہیں بعد میں شلواریں سینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی گزر گئی ہے، جو آپ نے بونگیاں مارنی تھی وہ مار لی ہے، دنیا نے آپ کی بدنیتی دیکھ لی ہے۔ ٹرمپ کے الفاظ ہیں